مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ میں شکر گزار ہوں تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے جملہ اراکین کا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اشعار کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے سوال و جواب کی ایک عظیم محفل منعقد کی ہے۔ آج کے میرے اپنے بیان کی محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج 28 صفر المظفر 1445 ہجری مطابق 15 سپٹمبر 2023 عیسوی بروز جمعہ، نماز جمعہ سے پہلے مرکز اہل سنت والجماعت مسجد مومنان میں جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کی جانب سے نوری محفل بنام شرح کلام رضا سوال و جواب سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کی جانب سے یہ اب تک کا 10واں سوال و جواب سیشن ہے۔ ان تمام سیشنز کو آپ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کے یوٹیوب چینل یعنی جماعت رضائے مصطفیٰ جے پور آفیشیل پر جا کر سن سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج شرح کلام رضا کے عنوان پر یہ دوسرا سوال و جواب سیشن ہے، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں سے مخصوص اشعار جن کی تشریح عوام نے جاننا چاہی انہیں واٹس ایپ کے ذریعے حاصل کر لیا گیا ہے۔ آج ان کی تشریح خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالستار صاحب قادری رضوی مفتی اعظم جے پور فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سوال سماعت فرمائیں، پھر اس کا جواب سماعت فرمائیں اور ان سوال بھیجنے والے سبھی حضرات کی جانب سے مفتی صاحب کی بلا کی اور تمام سامعین کی بارگاہ میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سمیع رضا بنارس اتر پردیش تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ سبحان اللہ۔ مجرم تو جانتے ہیں جرم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے اے گنہگارو، اے سیاہکارو، اے خطا کارو، اے مجرمو، چشمے تبسم رکھو۔ ایک تو چشمے پر نم ہوتی ہے اور ایک چشمے تبسم ہوتی ہے، دونوں کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ چشمے پر نم اس آنکھ کو کہتے ہیں جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چشمے پرنم۔ اور ایک آنکھ چشمے تبسم ہے، مسکراتی ہوئی آنکھ۔ اے گنہگارو، اے سیاہکارو، اے بدکارو، اے خطاکارو، اے مجرمو، مسکراتے رہو، کیونکہ جب جو آئے گا لب ہلیں گے، دعائے رحمت فرمائیں گے تو آسمان سے عذاب الہی کہ جو انگارے برس رہے ہیں وہ رحمتوں کے پھول بن کر کے برسنے لگیں گے، رحمتوں کے پھول بن کر کے برسنے لگیں گے۔ مجرموں چشمے تبسم رکھو، اے مجرموں مسکراتے رہو، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ ارے تم گنہگار ہو،
وہ الگ بات ہے، یہ صحیح ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ شفیع محشر وہ ہے جو تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام رسولوں کے رسول ہے، جن کو اللہ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم مسکراتے رہو، اگر گناہ ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہو، مسکراتے رہو۔ حضور اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے رحمت، دعائے شفاعت فرمائیں گے، تو انشاءاللہ جو آگ کے انگارے برس رہے ہوں گے وہ رحمت کے پھول بن کر کے برس رہے ہوں گے۔ ہندا رضویہ جیپور سے یہ شعر تشریح کے لیے پیش کرتی ہے۔ کی اگانتیں کھل بندوں پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں گو محمدی ارغانگی ارغانگی۔ ارے مصطفیٰ کی اہانت ہے، اہانت کہتے توہین کرنے کو، گستاخی کرنے کو۔ ایک طرف تمہارا یہ حال ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اے بدمذہبو، اے دیویو، اے وہابیو، تمہارا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو تم اہانت کرتے ہو، توہین کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، اور تمہاری ڈھٹائی دیکھو کتنے بڑے۔ ایک طرف تو کیا کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، حضور جتنا علم تھا جانور پاگل کو ہے، شیطان کا علم حضور سے زیادہ۔ یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ تعریف ہے یا گستاخی ہے؟ تو ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ حضور کی گستاخیاں کرتے ہو، اور تمہاری ڈھٹائی اور بدماشی کا عالم یہ ہے کہ کھلے بندوں، یہ دیکھو یہ کھلے بندوں، یہ دیکھو کھلے بندوں ہے نا، سینہ کھول کر بٹن کھول کر کے تمہاری ہو گئی ہے کہ تم بڑی ڈھٹائی سے یہ کہتے ہو کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں محمدی نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں حضور کا امتی نہیں ہوں، میں حضور کا امتی نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ارے میں بھی تو کلمہ پڑھتا ہوں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کلمہ اتنا پڑھتے ہیں کہ تم اور آپ، تم سب ہم سب مل کر کے بھی اتنا کلمہ نہیں پڑھتے ہوگے جتنا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، پڑھاتے بھی گرتے ہیں۔ کتنا کلمہ پڑھتے ہیں یہ، اور کتنا پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ گلی کوچے میں گھومتے رہتے ہیں۔ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں تو مسلمان نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ کا امتی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ محمد حیدر رضوی خواجہ نگر جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں۔ سوال امام احمد اس شعر کے متعلق ہے۔ خدا کی رحمت گے جلوہ فرما، غضب سے اس ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کلام کے اس شعر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لکھا کہ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑو، میں نے بات ہی کاٹ دی، ان کچھ لوگوں کا کیا اعتبار
اور ان کچھ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں لانا کیا مانا؟ وہ تو احمق ہیں، بے دین ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ورنہ جو اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی اللہ والوں کلام لکھے ہوئے کلاموں پر اعتراض نہیں کرتے، کہے ہوئے کلاموں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ دراصل مہادیو کی کچھ فہمی ہے، کم سمجھی ہے، کم سمجھ لوگ ہیں، اور جب کم سمجھ ہے تو اپنی عقلوں کا علاج کرو بھائی، نہ یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں اور بڑے بڑے اکابر علماء، اور وہ بھی اکابر علماء کے سرتاج حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کے کلام پر اعتراض۔ دراصل اعلی حضرت نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، حضور جو ہے یوں ہی میٹھی نگاہ والے نہیں ہیں، یوں ہی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، حضور کی نگاہوں میں مٹاس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضور کی نگاہوں میں حضور کی نگاہوں میں رب کی رحمتوں کی جلوہ گری ہے۔ اگر رب کی رحمتوں کی جلوہ گری نہ ہوتی تو حضور غضب فرماتے تو کون آپ کے غضب سے بچتا؟ لہذا حضور نے بہتوں کو معاف کیا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ محبوب ہے میرے کہ بہتوں کو درگزر بھی فرما دیتے ہیں، غضب ہی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ آپ کی نگاہوں میں رب کی رحمتوں کی جلوہ گری ہے۔ تو حضور کی جو میٹھی نگاہ ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمت کی حضور کی نگاہوں میں جلوہ گری ہے، ورنہ غضب کا یہ عالم ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، بڑی توجہ سے سننا، جس نے میری طرف ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی، بہت جلدی کہہ دیتے ہیں یہ حضور نے فرمایا، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں یہ تو حضور کی حدیث ہے، اور ان کو یہ حضور کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ آئندہ کے لیے ایسی جرات نہ کریں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ ایک شخص کو حضور نے کسی کام سے بھیجا اور حضور نے اس کو بھیجا تو وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے گیا تو، لیکن حضور کی طرف جھوٹ بات کو اس نے منسوخ کر دیا جو حضور نے کہی نہیں تھی۔ حضور نے اس کے لیے بددعا فرمائی تو اسی وقت اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی دم اس کی موت ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ لوگ اس کو دفناتے تھے اور زمین اس کو نکال کر باہر پھینک دیتی تھی، کیونکہ جس کو رسول اللہ کی بارگاہ سے پھٹکار دیا جائے، دھتکار دیا جائے تو زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے، زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ ایک کاتب تھا، کاتب جانتے ہیں نا، لکھنے والے کو کہتے ہیں قلم پکڑ کے لکھنے والے کو کاتب، جو حضور پر کلام الہی نازل ہوتا تھا وہ لکھا کرتا تھا۔
اس نے کچھ دن رہ کر کے یا کچھ ماہ رہ کر کے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت بابرکت کا لطف اٹھایا اور اس کو یہ سعادت ملی کہ قلم لے کر کے اس نے اللہ کے کلام کو جو حضور پر نازل ہوتا اس کو لکھنا شروع کر دیا. ایک دن اس پر بدبختی غالب ہو گئی اور کافروں سے مرتد ہو کر کے مل گیا، مشرکوں سے مل گیا. حضور نے اس پر بد دعا فرمائی، مرا تو زمین نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا اور لوگ یوں ہی اس کو زمین پر پٹک کر کے چلے آئے. وہ ہے حضور کا غضب. غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں ہے مطلب یہ کہ حضور کرم فرمائے تو رب کا کرم برستا ہے، حضور نگاہ رحمت فرمائے تو رحمتیں جھماجھم برسنے لگتی ہے، اور حضور غضب فرمائے تو رب کے غضب کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور حضور عتاب فرمائے تو اللہ کا عتاب نازل ہونے لگتا ہے، اور حضور اگر چہرہ پھیر دے تو اللہ کی رحمت روٹ کر کے چلی جاتی ہے. بس ہو گیا ان کا جواب. مہاوتان سے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سوال کے لیے پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلام پر وہابی دیوبندی سنی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو لاکھوں سلام تم پڑھتے ہو تو وہ لاکھوں کیسے ہو جائے گا، جبکہ ایک بار ہی پڑھو گے تو ایک ہی تو ہوگا، لاکھوں کیسے ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلام مدینہ شریف بھی نہیں بھیجا. یہ سب لاکھوں سلام انہوں نے اپنے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کے لیے لکھا ہے، معاذ اللہ، جو اپنی والدہ ماجدہ رحمت بی بی صاحبہ کی جان ہے. اس لیے اس سلام میں آگے جان رحمت لکھا ہے. حضرت ان بے دینوں بد مذہبوں کی اس بات کا رد فرما دیجئے، جزاک اللہ. جو گدھے ہیں، بد زبان بدتمیز بکواس کرنے والے ہیں، ان کا تو کوئی کسی قسم کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. بولو، جھوٹوں پر. ارے ڈر کیوں رہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اعلی حضرت نے جو سلام بھیجا ہے اس میں عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رحمت، جو ایسے ویسے نہیں ہیں، رحمت کی جان ہے، رحمت کی شان ہے، رحمت کی آن ہے. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں سلام. میرے پیارے مصطفیٰ جو رحمت کی جان ہے، ان پر لاکھوں سلام. اب رہی بات کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا نام رحمت بی بی اور آپ کے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا، تو سب سے پہلے پھر بھیجیے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہند کی والدہ ہیں، ان کا نام رحمت بی بی ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کی بیگم اور حضور مفتی اعظم کی والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. کیا نام ہے؟ تو رحمت بیگم کہاں سے لے کے آ گئے تم بے گدھے کہیں کے؟ لکڑ بگ گئے، باگڑ بلے کہاں سے لے کے آیا تو؟ میں ایسے ہی نوازتا ہوں بھائی، میری تو 37 سال کی جو عادت تھی ابھی تک گئی نہیں ہے. باگڑ بلوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو رحمت بی بی تو جو ہے نا حضرت
مصطفیٰ رضا جو حضور مفتی اعظم ان کی والدہ کا نام تو رحمت بی بی نام ہی نہیں تھا، ارشاد بیگم نام تھا. اب رہی بات کہ حضور سیدی سرکار نے مصطفیٰ رضا پر سلام بھیجا، تو بھائی بڑے بیٹے جن کا نام حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ہندوستان کے جید علماء میں سے ہیں کہ اعلی حضرت نے جب 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ کو لکھا عربی زبان میں، تو قلم اٹھا کر لکھنے والے حضور حجت الاسلام ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کا نام تو بعد میں آتا ہے. حضور حجت الاسلام جو بڑے بھائی ہیں حضرت علامہ مصطفیٰ رضا علیہ رحمت الرضوان کے بڑے بھائی حامد رضا ہیں. ان کی تو خدمتیں بھی بے شمار ہیں. تو سب سے پہلے تو حامد رضا پر لاکھوں سلام پیش کرنا چاہیے نا، جب بیٹوں کا خیال آ رہا ہے. اگر بیٹوں کا اتنا ہی خیال آ رہا ہے تو مصطفیٰ رضا پر بھی کیوں سلام بھیج رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا حامد رضا جان رحمت، رحمت بی بی تو نام تھا ہی نہیں، لیکن چل تیری زبان میں کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے تو یہ کہتا کہ مصطفیٰ رضا کا نمبر تو بعد میں ہے. پہلے سنی ہے تمہیں یہ پڑھنا چاہیے حامد رضا جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لیکن تیرے دل میں تو بغض و کینہ بھرا ہوا ہے. دراصل مصطفیٰ رضا پر سلام نہیں بھیجا گیا ہے. اگر مصطفیٰ رضا پر سلام بھیجنا ہوتا تو بڑے بیٹے پر سلام سب سے پہلے بھیجتے کہ حامد رضا جو رحمت بی بی کی جان ہے ان پر لاکھوں سلام. تو جو بعد میں تشریف لائے دنیا میں حضرت علامہ مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان، ان کی طرف اس شعر کو جو منسوب کر رہے ہو تم، یہ بالکل جھوٹ ہے، تمہاری مکاری ہے، عیاری ہے. بلکہ اعلی حضرت تو یوں فرما رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں یوں عرض کر رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ پیارے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت کی جان ہیں، آپ پر لاکھوں سلام. اب رہی بات کہ یار ایک بار سلام پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کا کیا معاملہ آ گیا؟ سلام تو ایک پڑھ رہا ہے تو لاکھوں کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں مکہ جاتا ہے تیرا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نیکی ایک کر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملا. کہاں سے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا؟ تو تیرا جواب یہ ہوگا مکہ ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ 1,00,000 نیکی کا ثواب ایک نیکی کی بدلے میں مکہ میں عطا فرمائے، اور جب مدینے میں بندہ چلا جائے ایک نیکی کرے تو 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنے بندے کو جتنا چاہے نیکی عطا فرمائے. تو جو ایسی شان والا ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی یا 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرما سکتا ہے، تو ہم سیاہکاروں اور گنہگار غلاموں کو جو حضور کے غلام ہیں، اگر ایک مرتبہ سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرے اور یہ عرض کہ مولا ایک مرتبہ تو پیش کر رہا ہوں لیکن اس کو 1,00,000 میں بدل دے، تو کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے، قدرت والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ ایک سلام کو لاکھوں سلام میں ہے نا، لاکھوں سلام میں وہ بدل سکتا ہے. اسی لیے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ تعالی. یہ اللہ حضور پر رحمت بھیج، حضور پر درود بھیج. کتنی تعداد میں؟ کتنی تعداد میں؟ عدد ما فی علم اللہ، جتنی تعداد اللہ کے علم میں ہے اتنی تعداد کے مطابق یہ اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج.
تو اللہ کے علم میں جو گنتی ہے، اللہ کے علم میں جو تعداد ہے، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ ارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں یہ گنتیاں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے علم کے عدد، اللہ کے علم میں جو تعداد ہے، جو گنتی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تم تو لاکھوں کی کہہ رہے ہو، یہ درود پاک تو کہہ رہا ہے کہ لا تعداد مرتبہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وآخر دعوانا ان الحمد